فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ اس سے پہلے یہ بات آ چکی کہ اسلام وہ دین ہے جو اللہ نے انسانیت کی کامیابی کے لیے عطا فرمایا۔ اسلام ایک جامع اور کامل دین ہے جہاں اسلام میں عبادات، عقائد سے متعلق رہنمائی موجود ہے، وہاں اخلاقیات، معاملات، معاشرت، اس سے متعلق رہنمائی بھی مکمل موجود ہے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات کی ساری تفصیلات قرآن و حدیث کے ذریعے ہمارے سامنے بیان فرمائی ہے، لیکن معاملات اور معاشیات، یعنی اسلام کا جو معاشی نظام ہے، اکنامک جو سسٹم ہے، اس سے متعلق تفصیلات بیان نہیں فرمائی، کیونکہ عبادات چاہے زمانہ جون سا ہو اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ عبادات جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس انداز میں ہوتی تھی ابھی بھی اسی انداز میں ہوں گی تو معتبر ہوں گی، مقبول ہوں گی، لیکن معاملات کا طریقہ زمانے کے اعتبار سے تبدیل ہوتا رہتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملات کی تفصیلات بیان نہیں فرمائی، بلکہ چند رولز، چند قوانین سیٹ کر دیے، طے کر دیے کہ اگر ہمارا معاملہ، ہماری اکنامک اگر ان اصول کے تحت ہو، ان قواعد کے تحت ہو، ان رولز کے تحت ہو تو وہ درست ہے، ورنہ درست نہیں۔ اس میں سب سے پہلا رول تو یہ تھا، سب سے پہلا قانون تو یہ تھا کہ ہم جس بھی طریقے سے مال کمائیں یہ دیکھیں کہ وہ طریقہ اللہ کے حکم سے ٹکراتا نہ ہو۔ جیسے فلمیں بنا کر کمائی کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ایسے ہی شراب کے ذریعے کمائی کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے، پورنوگرافی کے ذریعے کمائی کرنا ہمارے لیے جائز نہیں، حالانکہ یہ ساری بڑے نفع والے بزنس ہیں، لیکن چونکہ اللہ کے حکم سے ٹکراتے ہیں اس لیے ہمارے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا رول یہ تھا، دوسرا قانون یہ تھا کہ جو بھی طریقہ ہو وہ اخلاقیات کے دائرے میں ہو، مورالٹی کے دائرے کے اندر ہو، اس سے خارج نہ ہو۔ اس لیے بہت سارے ایسے طریقے جو اگرچہ دنیاوی قانون کے اعتبار سے جائز ہے لیکن اسلام میں برے مانے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر دو لوگوں میں ڈیل چل رہی ہے تو کوئی تیسرا اس میں ٹانگ نہیں اڑا سکتا، نہ بیچنے والے کو اپنی طرف جو ہے متوجہ کر سکتا ہے، نہ خریدنے والے کو، نہ بیچنے والے کو زیادہ پیسے کا لالچ دے سکتا ہے، نہ خریدنے والے کو کم پیسوں کا لالچ دے سکتا ہے۔ یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے، کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے رشتے پر رشتہ نہ بھیجے۔ ابھی دو لوگوں کی بات چیت چل رہی، کسی نے کسی لڑکی کے لیے رشتہ بھیجا، کسی شخص نے، اب دوسرے مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تب تک اس لڑکی کو رشتہ نہ بھیجے جب تک ان کا آپس میں کوئی فائنل چیز پر بات طے نہیں ہو جاتی، ریجیکٹ نہیں ہو جاتا ہے یا طے نہ ہو جائے تو اس وقت تک مداخلت نہیں کر سکتا۔ حالانکہ دنیاوی اعتبار سے اس کو غلط نہیں سمجھا جاتا، لیکن شریعت میں اس کی ممانعت ہے کہ جب دو لوگوں کا سودا چل رہا ہو یا دو لوگوں کا رشتہ چل رہا ہو تو کوئی تیسرا اس کے اندر مداخلت کرے۔ ایسے ہی اسلام کا ایک اصول ہے، قانون ہے کہ چیزوں کی جو قیمت گھٹتی بڑھتی ہے وہ فطری طریقے پر گھٹے بڑھے، نیچرلی گھٹے بڑھے۔ اپنی طرف سے مصنوعی طریقے پر چیزوں کی قیمت گھٹانا بڑھانا اسلام کے اندر منع ہے۔ یہ تین بنیادی اصول اس سلسلے میں پچھلے ہفتے بھی بات آ چکی۔ پہلا رول، پہلا قانون کہ ہم جو بھی کریں اللہ کے حکم سے نہ ٹکراتا ہو۔ دوسرا قانون وہ اخلاقیات کے دائرے میں ہو، ہم کمانے کے لیے جو بھی راستہ اختیار کریں وہ اخلاقیات کے دائرے میں ہو۔ تیسرا اس کے اندر غیر فطری طریقہ استعمال نہ کیا گیا ہو،
غیر فطری طریقہ اس کے اندر استعمال نہ کیا، اختیار نہ کیا گیا۔ چوتھا سب سے اہم رول ہے، بہت اہم رول ہے اسلام کا، کہ اسلام جو ہے انفرادی ملکیت کا قائل ہے، یعنی انڈیویجولی آنرشپس کا قائل ہے، فرد کو ملکیت حاصل ہونے کا قائل ہے۔ اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا کہ حکومت جابرانہ طریقے سے، ظالمانہ طریقے سے لوگوں کے وسائل اور لوگوں کے مال کی مالک بن جائے، جیسے کمیونزم کے اندر ہوتا ہے۔ کمیونزم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ حکومت ہی سب کچھ کی مالک ہوتی ہے، لوگوں کے پاس اپنی انفرادی ملکیت نہیں ہوتی۔ اسلام اس کا قائل نہیں، اسلام انفرادی ملکیت کا قائل ہے کہ ہر فرد اپنے پاس موجود مال کا مالک ہے، وہ مالک ہے۔ لیکن اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ دولت صرف چند ہاتھوں میں محدود رہے، جیسے کیپٹلزم کے اندر ہوتا ہے۔ آج دیکھیں ہمارے ملک کے اندر 60 سے 70% دولت جو ہے نا 2-3% لوگوں کے ہاتھ میں ہے، صرف 2 سے 3% لوگ ہیں جن کے پاس پورے ملک کی جو دولت ہے وہ 60 سے 70% دولت 2-3% لوگوں کے پاس ہے۔ یہ کیپٹلزم کا نتیجہ ہے۔ نہ اسلام کمیونزم سکھاتا ہے کہ سب کچھ جو ہے حکومت کا ہو، نہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ دولت صرف چند ہاتھوں کے اندر گردش کرتے رہے، بلکہ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ دولت کے اندر بہاؤ ہونا چاہیے، فلو ہونا چاہیے، ملکیت تبدیل ہونا چاہیے، دولت تقسیم ہونا چاہیے، چند ہاتھوں میں محدود نہیں رہیں۔ اسی لیے اسلام کے اندر جمع کر کے رکھنا برا ہے، اچھا نہیں مانا جاتا۔ خرچ کریں، چاہے اپنی ذات ہی پر کیوں نہ خرچ کریں، خرچ کرنے کی اسلام تعلیم دیتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بے موقع بے محل خرچ نہ کریں، لیکن ضروریات پر خرچ کرنے کی اسلام تعلیم دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام کے اندر زکوٰۃ کا حکم ہے کہ دولت کے اندر فلو ہونا چاہیے، بہاؤ ہونا چاہیے، دولت تقسیم ہونا چاہیے، دولت چند ہاتھوں کے اندر محدود نہیں رہنا چاہیے۔ اسلام نے زکوٰۃ کا حکم دیا، زکوٰۃ کے ذریعے سے دولت تقسیم ہوتی ہے، اور زکوٰۃ جو ہے کرنسی میں ایسے ہی سونے چاندی کے اندر 2.5% لازم کی، اور زمین کی پیداوار میں 10% اللہ نے زکوٰۃ لازم کی کہ جو کچھ پیداوار نکلے اس کا 10واں حصہ دینا ہوتا ہے، جس کو عشر کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو اللہ نے خزانہ دے دیا تو خزانے پر خمس لازم ہوتا ہے، یعنی 20% جو ہے وہ جو زکوٰۃ کے مصارف ہے ان پر خرچ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے احکام اس لیے ہیں کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں محدود نہ رہے، بلکہ دولت میں فلو ہو، دولت میں بہاؤ ہو۔ کیونکہ جب غیر فطری طریقے سے کسی ایسی چیز جس کے اندر بہاؤ کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، اس کے بہاؤ کو روکا جاتا ہے نا، پھر فساد پھیلتا ہے۔ اب پانی کے اندر بہاؤ ہے، آپ پانی کے بہاؤ کو روک دیں تو ہو سکتا تھوڑی دیر وہ آپ کے روکنے سے رک جائیں، لیکن پھر کیا ہوگا، وہ ایسی جگہوں سے بہے گا جہاں سے بہنا نہیں چاہیے، پھر وہ فائدے کے بجائے نقصان کا ذریعہ بنے گا۔ اسی طریقے سے اگر دولت کو اگر روک دیا جائے چند ہاتھوں میں تو پھر وہ فائدے کا ذریعہ نہیں بنتا، بلکہ نقصان کا ذریعہ بنتا ہے، پھر فساد پھیلتا ہے۔ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں جو آج ملک کی حالت بدحال ہے، اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ لوگوں کا بیکار رہنا ہے، لوگوں کے پاس جو ہے کمائی کا ذریعہ نہیں ہونا ہے، لوگوں کے پاس مال نہ ہونا، دولت کا بہاؤ جو ہے چند ہاتھوں کے اندر محدود ہو کر رہ گیا، لوگوں کے پاس کمائی کے ذرائع نہیں ہے، کمائی کے ذریعے نہیں ہے، تو لوگ پھر فساد کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو جب پانی کو روکا جاتا ہے غیر فطری طریقے سے تو وہ اپنے راستے خود بناتا ہے، ایسے جب دولت کو روکا جاتا ہے غیر فطری طریقے سے، پھر دولت کے حصول کے لیے غلط کام لوگ چوری کرتے ہیں، لوگ ڈاکہ ڈالتے ہیں، غلط طریقے سے دولت حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے اسلام کے اکنامک سسٹم کا ایک بڑا اہم اصول یہ ہے کہ دولت تقسیم ہونی چاہیے، دولت تقسیم ہونی چاہیے۔ اس کے لیے اسلام نے زکوٰۃ کی بڑی فضیلت بیان فرمائی، صدقات کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ زکوٰۃ کے فائدوں میں احادیث کے اندر ملتا ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے مال میں اپنی حکمت سے اتنی مقدار لازم کی جو دوسروں کے لیے، غریبوں کے لیے کافی ہو جائے۔ اب اگر کوئی شخص فاقے کی حالت میں رات گزار رہا ہے، کوئی بھوکا یا کوئی ننگے پن کی حالت میں رات گزارا ہے، اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ مالداروں کا زکوٰۃ کا صحیح ادا نہ کرنا۔
کوئی حاجت مند اگر حاجت کی حالت میں رات گزار رہا ہے تو اس کی بڑی وجہ مالداروں کا زکوٰۃ صحیح ادا نہ کرنا۔ اللہ نے اپنی حکمت کے ذریعے سے جو مقدار لازم کی ہے نا، وہ ایسی کافی مقدار ہے کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے عمل میں لایا جائے تو پھر کوئی بھوک کی حالت میں رات نہیں گزارے گا، کوئی ننگے پن کی حالت میں رات نہیں گزارے گا، کوئی حاجت مند اپنی حاجت نہ پوری ہونے کی حالت میں رات نہیں گزارے گا۔ اسلام کا بڑا اہم یہ رول ہے، قانون ہے اکنامک سسٹم کے اندر، معاشی نظام کے اندر، کہ دولت کے اندر جو ہے وہ بہاؤ ہو، دولت تقسیم ہو، دولت چند ہاتھوں کے اندر محدود نہ رہے۔ ایسی پانچواں بڑا رول، بڑا اہم رول یہ ہے کہ مجبور کو ایکسپلائٹ نہ کیا جائے، مجبور کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھایا جائے، کسی مجبور کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ اسی وجہ سے اسلام میں سود منع ہے۔ سود میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی مجبور ہے، اس کو مال کی ضرورت ہے، ایک مالدار شخص ہے، اس کو مال دیتا ہے لیکن اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر جتنا دیا اس سے زیادہ وصولتا ہے، اسی کو سود کہتے ہیں۔ ضرورت پڑنے پر آپ بینک سے لون لے سکتے ہیں لیکن پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ کو ضرورت پڑی، آپ نے بینک سے لون لیا، آپ نے لون کے ذریعے سے اپنی ضرورت پوری کی، لیکن پھر اس لون کو پورا کرنے کے اندر زندگیاں کھپ جاتی ہیں، لون پورا ہوتا ہی نہیں، بلکہ جتنا لیا تھا اس سے زیادہ دینا پڑ جاتا ہے، جتنا لیا تھا اس سے کئی گنا زیادہ دینا پڑ جاتا ہے۔ اس میں مجبور کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور اسلام کے اندر اس کی ممانعت ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص جو ہے کسی وجہ سے کسی مجبوری میں اپنی کوئی چیز بیچ رہا ہے، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ مجبور ہے، اس وجہ سے اس کی قیمت جو ہے بہت گھٹا دیتے، بہت گھٹا کر اس کی قیمت متعین کرتے ہیں اور اس سے وہ مال وصولتے ہیں تھوڑی قیمت کے بدلے میں، مجبوری کا فائدہ اٹھا کر۔ اسلام میں یہ بھی منع ہے۔ آپ کسی سے کوئی چیز خرید رہے ہیں، دیکھیے مارکیٹ ریٹ جو چل رہا ہے وہ ریٹ اس سے تھوڑا بہت کم کر لیں، لیکن اتنا نہیں کہ اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچے، اس کی مجبوری کا آپ فائدہ اٹھاؤ۔ یہ چیز اسلام کے اندر منع ہے۔ تو یہ 5 بنیادی اصول ہیں اسلام کے معاشی نظام کے، اسلام کے اکنامک سسٹم کے 5 بنیادی اصول۔ پہلا رول کہ جو بھی کریں وہ اللہ کے حکم سے نہ ٹکراتا۔ دوسرا رول وہ اخلاقیات کے دائرے میں ہو۔ تیسرا اس میں کوئی ان نیچرل طریقہ استعمال نہ کیا گیا، غیر فطری طریقہ استعمال نہ کیا گیا ہو۔ اور چوتھا رول یہ ہے کہ دولت تقسیم ہو، چند ہاتھوں میں محدود نہ رہے۔ اور 5واں رول یہ ہے کہ مجبور کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھایا جائے۔